الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری خلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وزن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. درود پڑھ دیں محمد وعلیکم حالات حاضرہ اور خصوصاً یمن کے موضوع پر گفتگو. ایام کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے ہم پورے سال کے سب سے اچھے مہینے میں داخل ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے رجب اپنی برکتیں ساتھ لے کر آتا ہے. استغفار کا مہینہ کہا جاتا ہے، آمادگی کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ماہ شعبان ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ ان 2 مہینوں میں اپنے آپ کو تیار کر کے ماہ رمضان میں داخل ہوں گے. یہ ایک آمادگی کے مہینے ہیں. ان 2 مہینوں میں جتنی مغفرت کی بات کی گئی ہے، ان 2 مہینوں میں جن برکتوں کی بات کی گئی ہے اور انہی کی بنیاد پر مغفرت ہے، سوائے چند دنوں کے، بقیہ آپ کو معلوم ہے سوائے چند دنوں کے ان مہینوں میں سارے ایام خوشی کے ایام ہیں. تو انشاءاللہ جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، جن کا وعدہ خدا نے کیا ہے، ہم بھی ان برکتوں سے کچھ استفادہ کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے تبدیلیاں لا سکیں. ابھی وقت نہیں ہے، مختصر ہی ہماری کیونکہ گفتگو ہے، ایام بھی تعطیلات چھٹیوں کے نہیں ہیں، تو اس لیے اور زیادہ باتیں شاید رجب کے موضوع پہ نہ کر سکیں اور اپنے اصل موضوع پر داخل ہوتے ہیں انشاءاللہ. بھائی کہ جس وقت یہ پروگرام رکھا جا رہا تھا، جس وقت اس کا تعین ہو رہا تھا، اس وقت جنگ جاری تھی، حالات خراب تھے، واقعاً مستقبل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کب تک کھینچے گی، کب تک جائے گی. لیکن الحمدللہ شاید اسی بابرکت مہینے کی بنیاد پر کچھ اچھے حالات ہوئے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اس مختصر سے گفتگو میں کوشش ہماری ہوگی کہ وہ شبہات یا وہ محمل باتیں، مبہم باتیں کہ جنہیں کسی نہ کسی طرح سے یمن کے موضوع پر شخصیات نے، میڈیا نے، ہماری پاکستان کی حکومت نے اور عربوں نے جن شبہات کو ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے اور حقائق پر جس طرح سے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا شبہات شاید ذکر نہ کر سکوں، لیکن جوابات ہر موضوع پہ دوں گا. تو انشاءاللہ جہاں جہاں آپ کے ذہن میں کوئی شبہ ہے، کوشش کریں گے کہ اس کا جواب آپ کو ملے. درود پڑھیں محمد والے محمد. جس آیت سے ہم نے آغاز کیا قرآن کی، آیت ہی کہتی ہے اذن للذین، اب اجازت مل رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو اب تک قتال کی حالت میں ہیں، لیکن بأنہم ظلموا، اصل مسئلہ ہے کہ اب تک ان پر اب تک ان پر وہ ظلم کیا گیا کہ جس کی بنیاد پر خدا ان کو اجازت دے رہا ہے کہ اب وہ خود بھی شروع کریں. اب ایک طرفہ نہیں رہے گا مسئلہ، اب 2 طرفہ. اب خالی جنگ آپ پر مسلط نہیں ہوگی، قتل عام آپ کا نہیں ہوگا، اب آپ 2 طرفہ، اب آپ بھی شروع کریں. قرآن کی آیت ہے، یہ اجازت مل گئی تھی یمنیوں کو. حقیقی طور پہ قرآن کی اس آیت نے اجازت دے دی تھی. بہت ہو گیا تھا، 24 دن مکمل ہو رہے تھے، اب 27 دن کے بعد رکی ہے. 24 دن مکمل ہو رہے تھے. ان کے لیڈر نے، جو اس وقت یمن کا لیڈر ہے، عبد الملک حوثی، عبد الملک بدر الدین حوثی، اپنے والد کا نام بھی ساتھ لگاتے ہیں، بدر الدین والد تھے. انہوں نے خطاب فرمایا، 23واں 24واں دن تھا، قرآن کی یہ آیت پیچھے لکھی ہوئی تھی، اور یہ ایک اشارہ تھا اپنے مخالفین کو، اپنے دشمنوں کو جنہوں نے ایک طرفہ بمباری کی تھی. یہ اشارہ تھا کہ بس بھائی قرآن کی آیت کو ہم نے پیچھے لگا لیا ہے، حقائق ہم بتا چکے، جتنا صبر کر سکتے تھے کر لیا، اب باری ہماری ہے.
کیونکہ اب ہمیں اجازت دے دی گئی ہے کہ اب 24 دن 25 دن مکمل ہو رہے ہیں، بہرحال 2 دن نہیں گزرے اور سعودی عربیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جنگ روک دی جائے۔ اچھا کیا روک دی، اگر یہ چلتی رہتی 30 دن تک انہوں نے انتظار کرنا تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے شروع کرنا تھا۔ جب یہ شروع کرتے تو پھر بہت برے حالات ہو جاتے۔ کیسے، کیا حقائق ہیں، کتنے مضبوط ہیں یہ لوگ، ہیں کون لوگ، یمن ہے کس کا، حقائق کیا ہیں، کیوں جنگ مسلط ہوئی، یہ وہ ساری باتیں جو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ 30-35 منٹ میں تاریخچے کے ساتھ تاریخ بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ اس سینیریو میں آ سکیں کہ یہ اتنی جنگ امپورٹنٹ ہے کیوں۔ یمن بھائی کہ میں ابھی تک شاید کوئی 15-20 مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن میں نے آج یہ کوشش کرنی ہے آپ مومنین کے سامنے کہ میں ان تمام باتوں کا خلاصہ کروں، اور اس طرح سے کہ انشاءاللہ یمن پر یہ آخری بات ہو، اس کے بعد خدا نہ کرے کوئی اور ملک شروع ہو جائے، لیکن ہم یمن کے موضوع پر انشاءاللہ ان باتوں کو یا دوبارہ ان باتوں کو نہ کریں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ عرب خطے کی وہ سرزمین جس کو آپ یمن کہتے ہیں، یہ سرزمین حجاز کا وہ ٹکڑا ہے، سرزمین حجاز۔ سعودی عرب نہیں کہہ رہا، سعودی عرب وہ خطہ ہے جس پر وہ سعودی خاندان حکومت کر رہا ہے۔ یہ پاکستان جو آج اس کی حمایت کی بات کر رہا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ ایک ایسے ملک کی حمایت کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کا نام سعودی عرب ہے، دنیا کے خطے میں صرف واحد ملک ہے جو کسی بادشاہ کے نام پر ہو یا بادشاہوں کے نام پر ہو یا قبیلے کے نام پر ہو، واحد ملک ہے جس کو آپ سعودی عرب کہتے ہیں۔ کیوں رکھا؟ جس وقت 100 سال پہلے 150 سال پہلے پلان کیا اور حکومت اپنے ہاتھ میں لی، اس لیے سعودی عرب رکھا تاکہ ہمیشہ یہ خطہ، یہ سرزمین ہمارے آباء و اجداد کے نام سے منسوب ہو جائے، بعد میں کوئی سوچ ہی نہ سکے کہ بھئی سعودیوں کے علاوہ بھی کسی نے حکومت کرنی ہے، نام ہی رکھ دو سعودی عرب۔ نہ کوئی جمہوریت ہے آپ کے سامنے، بادشاہت ہے، ظالم قسم کی بادشاہت ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے کبھی ان شخصیات کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کبھی ان کی تصویریں چھپی ہیں؟ ہاں، جب دھل رہا ہوگا خانہ کعبہ یا کوئی بڑا ایونٹ ہوگا تو یہ پہنچ جائیں گے اور تصویریں کھنچوائیں گے۔ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، مذہب سے، اسلام سے۔ لبادہ اڑا انہوں نے، قبضہ کیا مقدس سرزمین پر، سہارا لیتے رہے، 100 سال سے لے رہے ہیں اور ابھی بھی لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستانی گمراہ ہونے لگے کہ بھائی سرزمین مقدس ہے، مکہ مدینہ، اس کی حفاظت کے لیے چلتے ہیں۔ کوئی تعلق نہیں تھا ان کا۔ خوب، سرزمین حجاز کی بات کر رہا ہوں، سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا۔ اس کا ایک ٹکڑا ہے یمن، جہاں پر اسلام مکہ مدینہ کے فوراً بعد آیا ہے اسلام، لیکن ثقافت، کلچر ان کا اس سرزمین سے پرانا ہے، یعنی جس کو آپ عرب سرزمین کہتے ہیں، جس کو آپ حجاز کہتے ہیں۔ حجاز کا یہ ٹکڑا 2500 سالہ پہلے سے ثقافتی لوگ ہیں، کلچرل لوگ ہیں، ڈاکو لٹیرے نہیں تھے جیسے سعودی عربیہ جو آپ کے سامنے ہی ہے، لٹیروں کا، ڈاکوؤں کا ملک ہے۔ قبائل زیادہ تر جنگجو تھے، یعنی معروف تھے ڈاکے اور ڈاکوؤں میں۔ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، 2500 سال پرانی ان کی ثقافت ہے، یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت بھی یہ لوگ تھے، اس وقت بھی یہ لوگ بہت متمدن تھے، جنگلی اور جانور نہیں تھے۔ جبکہ یہ خطہ معلوم ہے آپ کو حجاز کا کہ یہ بہت جانور قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں تھے، ان کے پاس کلچر تھا، ثقافت تھی۔ اسلام بھی آیا تو انہوں نے ہر طرح کے اسلام کو قبول نہیں کیا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انہوں نے بھی اس میں سے خاص خطہ، یعنی خاص اسلام کا بھی وہ شعبہ یا وہ حصہ پہنچا کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کیونکہ غریب تھے بیچارے، کیونکہ کونے پر تھے بیچارے، کیونکہ عموماً اس زمانے میں اسلام کی تبلیغات کے لیے جانے والی شخصیات ان علاقوں میں جایا کرتی تھیں، رسول اللہ کے بعد کی باتیں کر رہا ہوں، وہاں جایا کرتی تھی جہاں کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی شہرت، کوئی، آپ کو معلوم ہے، یعنی لڑتے تھے کہ ایران گورنر بنا کے بھیج دو ہم کو، ایران بھیجو، لڑتے تھے کہ ہمیں مصر بھیج دو، اردن والی سرزمین، فلسطین، شام، یہ علاقے تو سب یاد رہتے تھے۔ یمن کوئی نہیں جاتا تھا، کہتے یار کون جائے گا، ایک تو بہت بیکورڈ، غریب، بہت پیچھے، یہ وہ، یعنی نظر نہیں آتا تھا کہ لوگوں کو دولت شہرت ملے گی۔ اس لیے مخلص اہل بیت علیہ السلام میں سے مخلص لوگوں نے جا کے یہاں پر دین پھیلایا تھا۔ خوب، اللہ نے شاید اس کو محفوظ رکھنا تھا آج کے دور کے لیے، اس لیے وہاں پر اچھے لوگوں کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ اہل بیت علیہ السلام میں سے پتہ ہے آپ کو مولے شخصیات کی، خود امام 2 مرتبہ تشریف لے کے گئے، تبلیغات کے سلسلے میں مولا کائنات خود گئے ہوں اس علاقے کے اندر، اور اس کے بعد مخلص صحابیوں کے ذریعے سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ یہاں پر ہمارے لیے کب امپورٹنٹ ہوا کہ جب اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخصیت جن کو آپ زید کے نام سے جانتے ہیں، ان کو، یعنی زید ابن زین العابدین علیہ السلام، یعنی 5ویں چوتھے امام کے بیٹے، جنہوں نے، یا جن کو 5واں امام سمجھا گیا،
ان کو ایک بہت بڑے گروہ نے اپنا 5واں امام بنایا. بھائی کہ انہوں نے نہیں کہا اپنے آپ کو 5واں امام, انہوں نے کہا میں تو تلوار اٹھا رہا ہوں, میں تلوار ہاتھ میں لے رہا ہوں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ظالموں سے لڑنا چاہتا ہوں. وہ کس جگہ پر ان کو سب سے زیادہ لوگ ملے؟ اہم بات یہ ہے, سب سے زیادہ لوگ انہیں کہاں پر ملے؟ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا, جنہوں نے ان کو قبول کیا, جنہوں نے ان کے ساتھ مسلح جدوجہد, باقاعدہ مسلح جدوجہد, یعنی وہ یمن کے لوگ ملے. یمن کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے, کیونکہ محب اہل بیت موجود تھا, جیسے ہی زید نے تلوار اٹھائی ان لوگوں نے ساتھ دیا, اور ان لوگوں نے ساتھ دینے کی بنیاد پر آج تک اسلحہ لگائے پھر رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاد چھوڑا نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی تعداد میں؟ اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ کی تعداد بنتی ہے ان زیدیوں کی, جنہیں ایک چھوٹا سا باغی گروپ کہا جاتا ہے. آپ لوگوں کو سامنے میڈیا کی رپورٹس, کیا مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی چھوٹے سے خطے کے چھوٹے سے باغیوں کی بات ہو رہی ہے. حقائق نہیں بتا رہے. کیا مطلب حقائق کیا نہیں بتائے؟ جو میں نے ابھی تک بتایا. اب اس سے زیادہ امپورٹنٹ سنیے گا, وہ یہ ہے کہ کم سے کم 1000 سال اس یمن کے اوپر ان حوثیوں نے, جنہیں آج حوثی کہا جا رہا ہے, اصل میں زیدیوں نے 1000 سال کی حکومت بنائی ہے. 1000 سال تک حکومت کرتے رہے ہیں. کبھی بھی سعدہ, صنعا, جوف ان کے ہاتھوں سے نہیں نکلا. 3 بڑے صوبے, اور اس سے بھی امپورٹنٹ 3 صوبے جو یہ نہیں بتائیں گے. اور وہ کون سے ہیں کہ جن پر سعودی عربیہ نے 1934 میں قبضہ کر لیا تھا, 1934 میں, کیونکہ وہ مالا مال تھے تیل کی دولت سے. کون سا والا؟ وہی جیزان, وہی جیران اور وہی عسیر. 3 بڑے صوبے جو حوثیوں کے ہیں, جو شمالی یمن میں لگتا ہے, ادھر سے جنوبی یمن کہلائے گا. جنوبی یمن وہاں سے, شمالی یمن یہاں سے. 3 صوبے, یہ 3 صوبے جو میں نے پہلے بتائے, یعنی یمن کے 3 بڑے صوبے جو اندر موجود ہیں ابھی بھی, جوف, صنعا اور سعدہ. ان 6 پر تو ہمیشہ ان 1000 سالوں میں حوثیوں کی حکومت رہی ہے, جنہیں آج یہ حوثی کہہ رہے ہیں, یعنی زیدیوں کی حکومت رہی ہے. اور ان کا اب اگر حکومتی کا تجربہ 1000 سالہ ہو, حکومت کا ہی تجربہ 1000 سالہ ہو, اور اس سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کی بنیاد پر ائمہ کی اولادوں کا ساتھ بھی دیا ہو, ان کے فرزندوں کا ساتھ بھی دیا ہو, مسلح جدوجہد بھی کی ہو, اور آج بھی عقیدے کے لحاظ سے اس بات کے قائل ہوں, آج بھی یہ حوثی عقیدے کے لحاظ سے اس بات کے قائل ہیں کہ جب بھی کوئی ظالم کے خلاف قیام کرے یا حق آل محمد کو واپس دلوانے کی بات کرے, تو ہم اس امام کو, اس زندہ, اس لیڈر کو جو تلوار نکالے گا وہ ہمارا امام ہوگا, ہم اس کا ساتھ دیں گے. یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے, اسی قوم کے اندر آج بھی موجود ہے, اور اسی عقیدے کے ساتھ چل رہے ہیں, اور ابھی تک چل رہے ہیں. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ اس وقت کہ جب سعودی عربیہ یہ احساس کرتا ہے کہ بابا اسلامی بیداری کی تحریکیں جو گزشتہ 5 سال پہلے شروع ہوئیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ علاقہ آہستہ آہستہ یمن. سب سے امپورٹنٹ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس تحریک کو لیبیا میں دبا دیا گیا. کیسے؟ لیبیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے. آپ کے سامنے آج کا لیبیا 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک گروپ, دوسرا گروپ, دونوں برابر کے, اور پورا لیبیا آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں. اسلامی بیداری کی تحریک یمن ختم ہو گیا, وہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ اٹھے گا, لیکن موجودہ پوزیشن یہ ہے. آج یہ مصر, مرسی صاحب کو حکومت مل گئی, اخوان المسلمین نے حکومت بنا بھی لی, لیکن سعودی عربیہ نے اخوان کی حکومت گرائی, سی کو اوپر لائے, آپ کے سامنے سارا فوجی ڈکٹیٹر کو لے کر آئے, اور ان کے ذریعے سے دوبارہ سے مصر کو وہیں پہنچا دیا جہاں سے انقلاب کا آغاز ہوا تھا. یہ آپ کے سامنے ہوا. تیسرا اہم, اور جو بڑا ہی اہم ہے ہمارے لیے, وہ شام کا مسئلہ تھا. شام میں انہوں نے کوشش کی کہ عوامی حکومت کو اپنے طور پہ لے کر آئیں, یہ ثابت کریں کہ جیسے عوام بشار کی مخالف ہو گئی ہے. شروع میں کچھ ہوا بھی, بعد میں الحمدللہ عوام کے سامنے آئے کہ نہیں بھائی بشار تو ہمارے لیے مفید ہے, بقیہ جتنے بھی لڑنے آئے ہوئے یہ سب دہشت گرد ہیں. اور آج 5 سال ہو گئے بھائی کہ بہت بگاڑ دیا گیا, ملک تباہ ہو گیا, شام رونق ختم ہو گئی, خوبصورتی ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ اگر شام کے لیے کہتے ہیں کہ اگر پورا پیسہ ان کے پاس ہو تو 25 سال اس کی تعمیر میں لگیں گے, یعنی شام کو دوبارہ اپنی اصل حیثیت میں آنے میں 25 سال لگیں گے. وہ حال کیا شام کا. برابر میں عراق تھا. عراق کے اندر اسلامی بیداری کی تحریک کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن کیونکہ وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی حکومت بن گئی ہے تو وہاں داعش بنا دی گئی. خوب, ہم نے کیا کہا کہ 5 سال میں جو تحریکیں اٹھی تھیں ایک ایک کر کے سارے ممالک پر قابو پا لیا استعمار نے کسی نہ کسی طریقے سے. اب بچا یمن. یمن کے پاس سے تجربات, یمن کے پاس یہ چاروں تجربات تھے, بڑے سلو اور بہت ہی اچھے انداز میں چلتا رہا. ایک پہلی بات کیا تھی کہ ان کے پاس حکومت کا ایک تجربہ تھا جو کہ 1000 سال پر مشتمل تھا. ٹھیک ہے, 1964 میں یعنی 284 سے حکومت شروع ہوئی ہے ان کی, ہجری قمری کی بات کر رہا ہوں,
284 سے ان کی حکومت شروع ہوئی ہے اور 1964 تک 62 تک ان کی حکومت رہی ہے. 1962 تک. 62 کے اندر امریکی تو زمانے میں ذرا کمزور تھے, اتنے مضبوط نہیں تھے, لیکن بہرحال امریکہ, سعودی عربیہ اور لوکل فوج یمن کی, ان کے ذریعے سے بغاوت کروا کے ان کی حکومت کو ختم کیا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ منحوس سسٹم شروع ہوا جس کو بعد میں علی عبداللہ صالح چلا رہا تھا. 25 سال سے علی عبداللہ صالح غلام تھا سعودی عربیہ کا, غلام تھا امریکہ کا, غلام تھا اسی طرح سے اپنی خواہشات کا. اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی, اور جب حکومت آئی تو یہ یمن مظلوم سے مظلوم تر ہوتا چلا گیا, کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا. جبکہ زمینی اعتبار سے, یعنی جس کے پاس اتنی شاندار زمین ہو کہ جس کے چند صوبوں پر صرف اس وجہ سے سعودی عربیہ کا قبضہ ہو کہ وہاں پر آئل ہے, اور اس کے بعد اس کے پاس ساحل سمندر ہو, ساحل سمندر بھی یعنی جو حدیدہ کا علاقہ کہلاتا ہے یا جو عدن کا علاقہ کہلاتا ہے. آپ اس کو ذرا دیکھیے کہ کسی کے پاس اتنا بڑا ساحل سمندر ہے اس خطے میں, عرب دنیا میں کسی کے پاس اتنا بڑا ساحل سمندر ہے جس کو 2 سمندر لگتے ہوں, 2 سمندر, یعنی ایک اقیانوس ہند جسے اب وہ عدن کا سمندر یا بحر عدن بھی کہتے ہیں, لیکن وہ اصل میں تو اقیانوس ہند ہے جس کے اس طرف ہم بیٹھے ہیں, یعنی یہ پاکستان, یعنی یہ ہندوستان, یعنی ہم لوگ بیٹھے اس طرف عدن. ایک اس کے پاس یہ سمندر ہو اور دوسرا سمندر جس کو وہ ریڈ سی میں کہتے ہوں, جہاں پر وہ باب المندب ہے. باب المندب یعنی وہ سمندری راستہ, وہ چھوٹا سمندری راستہ, وہ مختصر سمندری راستہ کہ جس سے روزانہ 50 کے قریب آئل ٹینکرز گزرتے ہوں, یعنی سمندری جہاز گزرتے ہوں آئل لے کے 50 عدد. کہتے ہیں اتنی بڑی مقدار میں کہ اگر اس کو روک دیا جائے, باب المندب کو روک دیا جائے, یعنی دوسرے لفظوں میں عدن کی انقلاب کے بعد عدن کی یہی انشاءاللہ حوثیہ زیدی, اگر یہ اس علاقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو چند دن لگیں گے کہ یورپ پورا کا پورا گھٹنے ٹیک دے گا عدن کے ہاتھ. چند دن لگیں گے, پورا عدن یعنی پورا یورپ عدن کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا. خوب, اگر اب آپ کی سمجھ میں آ گیا, اس کا جغرافیہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. اچھا, زمین بہت چھوٹی سی ہے, لگتا ہے ایسا ہے باتوں سے, زمین بڑی چھوٹی سی ہے. نہیں بھائی, زمین بھی چھوٹی نہیں ہے, زمین بھی کم نہیں ہے. صحیح ہے, ہو سکتا ہے سعودی عرب کے مقابلے میں چھوٹا سا ہو, لیکن جتنا اس کو پانی ملا ہوا ہے نا, اور جو لوگ حقائق جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ پانی زمینوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. پانی کسی کے پاس, سمندر اگر کسی کے پاس ہو, وہ خشکی سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو بھائی نہ یہ زمین کے لحاظ سے, یعنی اب میں شبہات کے جوابات دے رہا ہوں جو میں نے کہا کہ میں ذکر نہیں کر رہا, لیکن جو اٹھائے گئے. خوب, کیا کیا ہم نے باتیں کہی؟ ہم نے کہا کہ ان کا کلچر 2500 سال پرانا ہے, ان کا اسلام اسی وقت سے جب سے اہل بیت علیہ السلام کا پہلا فرد گیا اس علاقے میں اسلام پھیلانے کے لیے. ان کا مسلح جدوجہد اور قیام 1000 سال پر مشتمل ہے, ان کی حکومت 1000 سال پر مشتمل ہے. ان سے بڑا جنگجو اس علاقے میں نہیں پایا جاتا, اس علاقے میں, پورے علاقے میں ان سے بڑا جنگجو نہیں پایا جاتا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ان کے پاس اتنے امپورٹنٹ علاقے ہیں سمندری بھی کہ اگر یہ اس کو روک دیں تو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, یورپ جیسی بڑی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے کہ بھائی کیا کر دیا آپ نے. اور اس کے بعد اہم بات وہ یہ ہے کہ یہاں کی حکومت کا صرف مسئلہ یہ رہا کہ جب بنائی گئی, سعودی عربیہ کی خواہش تھی, سعودیہ چاہتا کیا ہے, سمجھنے کی بات ہے, امریکہ چاہتا کیا ہے, یورپ چاہتا کیا ہے, لیکن سعودیہ کے ذریعے سے وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے برابر میں, سعودیہ کے پاس اس کے برابر میں یا اطراف میں ایسے ممالک ہوں کہ جو غلام کے طور پر اس کے کام آ سکیں, غلام کے طور پر اس کے ملک میں غلامی کر سکیں. یمن کو بہیں کہ اگر چاہے قدرتی, خالی قدرتی جو اس کے پاس صلاحیتیں, قدرتی خدا نے جو کچھ معدنیات کی صورت میں, جو کچھ پہاڑوں کی صورت میں, جو کچھ پانی کی صورت میں, جو کچھ محنتی عوام کی صورت میں, جو کچھ سمندر کی صورت میں اس کو دیا ہے, یہ سپر پاور بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اس کو غریب کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ بھائی یمن کی لیبر چاہیے, سعودی عربیہ کو یمن کی لیبر چاہیے, یو اے ای کو یعنی یہی عرب امارات کو یمن کی لیبر چاہیے. آپ کو معلوم ہے ابھی بھی سعودیہ کی فوج کا 40%, سعودیہ کی فوج کا 40% یمنیوں پر مشتمل تھا. ابھی بھی ان کے گھروں میں جو لیبر ہے 11% سے زیادہ ان کے گھروں میں لیبر جو ہے وہ یمنی ہے. ان کے کارخانے جو چلا رہے ہیں 20-22% ابھی بھی یمن ہی کے. صرف وہیں نہیں, آپ قطر چلے جائیں تو وہاں پر بھی قطر, آپ عرب امارات چلے جائیں تو وہاں پر بھی, یعنی کویت چلے جائیں تو وہاں پر بھی. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ملک کو غریب رکھا ہے. یہ سسٹم آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ سندھ اور پنجاب کے وڈیروں کو جانتے ہو
یا زمینداروں کو جانتے ہوں، بابا اپنی زمینوں پر کام کرنے والوں کو غریب رکھا جاتا ہے، غریب رکھا جائے گا، نہ تعلیم دی جائے نہ زیادہ دولت دی جائے، ورنہ ہماری زمینوں پہ کام کرے گا کون؟ اور کام کرواتے کس بنیاد پر ہیں کہ بھائی ماہانہ یعنی ساری فصل تمہاری ذمہ داری ہے، اگاؤ، اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ کہا تمہیں ملے گا سالانہ آٹا، تمہیں مل جائے گا سالانہ گندم یا سالانہ چاول ہمارے کھیت سے لے لینا۔ یعنی اس بنیاد پر یہاں پر یہ کام وڈیرے کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اسی طرح سے سعودی عربیہ نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یمن نامی ایک علاقہ ہے، لیبر یہاں سے ہمیں ملنی ہے، ہمیشہ ان کو ہمارے تسلط کے اندر رہنا ہے، ہمارا ہی بنایا ہوا صدر، ہمارا ہی بنائی ہوئی حکومت، ہماری بنائے ہوئے حکمران ان پر مسلط رہنے، جیسا چاہیں یمن سے کام لیں۔ معذرت کے ساتھ پاکستان کو بھی وہ اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا تو اس جنگ میں آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ جو دھمکیاں انہوں نے آپ کو دی ہیں، جو انداز آپ کے ساتھ اپنایا ہے، انہیں تو امید ہی نہیں تھی کہ یہ نوکر ملک، غلام ملک، اس میں اتنی جرأت ہوگی کہ یہ منع کر دے گا۔ سعودیہ نے جنگ اس لیے شروع نہیں کی تھی کہ اکیلے لڑنی ہے، یہ تو پتہ ہی تھا کہ بھائی یہ جو گلف کے ممالک ہیں یہ تو میرا ساتھ دیں گے ہی دیں گے۔ جو 5 ممالک تھے، چھٹے نے انکار کر دیا، یعنی عمان واحد ملک ہے جس نے انکار کر دیا، بقیہ تو سب نے کہا بسم اللہ۔ کویت تھا، بحرین تھا، عرب امارات تھا، انہوں نے کہا، قطر تھا، انہوں نے کہا ہاں لے لیجئے، اردن، جو چاہیے آپ ہم سے لے لیجئے۔ انہوں نے دیا، پتہ ہے آپ کو، انہی کے آئے ہوئے جہاز سے، انہی کے اڑانے والے بھی انہی کے لوگ تھے۔ جب ضرورت پڑے گی زمینی فوج کی تو ہم کہیں گے پاکستان دو، پاکستان نے دینا ہی دینا ہے۔ ہم کہیں گے بھائی مصر دو، اردن سے کہیں گے دو، اور چوتھا ملک ترکی، 4 ملکوں نے دے دینی تھی۔ خوب ہماری پوزیشن کیا بن رہی تھی؟ بالکل وہی جو یمن کی پوزیشن بنا رہے تھے یہ اس خطے میں، ہماری پوزیشن وہی بنا رہے تھے۔ بھائی کیا مطلب؟ یعنی ہمارے ملک کے کرائسس ختم نہیں کرنے دیں گے یہ لوگ کبھی بھی، ہمارے ملک میں کرائسس رہیں گے ہمیشہ، انرجی کرائسس رہے گا۔ ارے بھائی پڑوسی تیار ہے، اگر اس سے ہم لے لیتے ہیں گیس تو ہمارے انرجی کرائسس ختم ہو سکتے ہیں۔ نہیں، کیوں، کیسے ختم کر دیں گے؟ آپ کے انرجی کرائسس ختم ہوئے، آپ تو مالدار ملک ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے تو کارخانے چلنے لگیں گے، آپ کے یہاں تو یہ فصل جو ہے وہ آسانی سے، یعنی کیا مطلب؟ اگر پیٹرول اور ڈیزل، اگر یہ چیزیں، اور انشاءاللہ آلٹرنیٹ انرجی اگر ہم چلے گئے، جس کو انشاءاللہ جانا ہی جانا چاہیے، نہ ایٹم بم نہیں بنانا تھا ہمیں اس ایٹم سے، ہمیں ایسے سے آلٹرنیٹ انرجی لینی تھی، اور اگر ہم یہ لے لیتے ہیں تو اس ملک کی ترقی کرنی ہے۔ اور اگر یہ ملک ترقی کر گیا، بھائی پاکستان جیسا ملک، 18 کروڑ کی آبادی والا ملک، اگر یہ ترقی کر گیا تو کہاں جائیں گے؟ کیا ویلیو رہے گی دنیا میں کسی اور ملک کی؟ ختم ہو جائیں گے سارے جو کچھ یہاں پر ہے۔ تو ہم تو یمنیوں سے زیادہ ان کے لیے کہ بھائی ان کو اور غلام رکھا جائے، تب جب چاہیں ان کی فوج لے لیں، جب چاہیں ان کے منابع پہ قبضہ کریں، جب جو چاہیں عوامی، اگر لیبر چاہیے تو ان کی عوام کو لیبر بنائیں۔ یعنی عجیب بات ہے، اس طرح سے ہم کو دیکھتے ہیں، اس طرح سے، یعنی ہمیں دوسرے تیسرے درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ اور UAE میں آپ لوگوں سبھی کا کوئی نہ کوئی رابطہ رہا ہوگا، انسان بھی نہیں سمجھتے بھائی عرب دنیا کے علاوہ اپنے علاوہ کسی اور کو۔ جب حملہ کیا نا یمن کے اوپر تو کسی نے کہا کہ آپ نے عربوں پہ حملہ کر دیا، کوئی کہنے والا تو تھا نہیں کہ یار مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، یہ تو کوئی بھی نہیں بولتا سعودی عربیہ میں، کیا آپ نے مسلمان ملک ہوتے مسلمان ملک پہ حملہ کر دیا؟ نہیں کہتا کوئی، کہتا یار عجیب عرب ہو، تم نے عربوں پہ حملہ کر دیا۔ تو کہا کہ یمنی عرب نہیں ہے، یعنی ہم نے خود پڑھا ہے ان اخبارات میں، سید حسن نصر اللہ نے جواب دیا ہے ابھی 10 دن پہلے کی تقریر میں، سید کو کہنا پڑ گیا کہ کیا مطلب ہے یار، ان کو اگر تمہاری دشمنی ہے تو یمنیوں کو عرب سے بھی نکال دیا تم نے، کہ وہ عرب بھی نہیں ہے۔ کہاں وہ عرب بھی نہیں ہے، کیونکہ حکومت کیونکہ ہم نے ان پر خوب 27 دن کس بات کی سزا مل رہی تھی کہ وہ 5 سال پہلے والی جو تحریکیں چل رہی تھیں آہستہ آہستہ وہ نتیجہ دے رہی تھیں، آہستہ آہستہ اس نے الحمدللہ خدا کا شکر ان 4-5 تجربات کی بنیاد پہ یہ اس نتیجے پہنچے کہ کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جو لیبیا میں ہوئی، ہم وہ بھی نہیں ہونے دیں گے جو مصر میں ہوا، ہم وہ بھی نہیں ہونے دیں گے جو شام اور عراق میں ہو رہا ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تجربات تھے ان کے پاس، اب ہم کس طرح لے کے چلیں گے؟ بہترین، آپ دیکھیے 2.5 کروڑ کا یہ ملک، تجربات الحمدللہ اتنے زیادہ ہیں، اب تو ثابت کر دیا 27 دن ایک طرف بمباری ہوتی رہے اور ایک بھی جواب نہ دیا جائے، یہ اس بات ثابت ہوئی ہے کہ باشعور بھی ہیں، حکومت کا بھی اور لڑنے کا بھی، دونوں کا شعور رکھتے ہیں، دشمن کو کیسے ذلیل کرنا ہے جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ بھائی ٹھیک ہے 3000 قربان ہو گئے، لیکن ہمیشہ کے لیے سعودی عربیہ کو ذلیل کر دیا۔ یہ باتیں ابھی نہیں، آہستہ آہستہ پتہ چلیں گی آپ کو۔ پتہ ہے نئی بدعتیں شروع کی گئی ہیں کہ ایک اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک کے اوپر حملہ کرے، آج تک نہیں ہوا تھا یہ۔ کیا مطلب یہ کہ مسلمان ملکوں پہ ہو رہا ہے، لیکن کبھی داعش بنا کے، کبھی نصرہ بنا کے، کبھی طالبان بنا کے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ایک طریقہ اور ہے، اور وہ یہ تھا کہ اسرائیل حملہ کر دیتا ہے آپ کے سامنے، یا خود امریکہ آتا ہے جیسے عراق میں آیا، جیسے افغانستان میں آیا۔ لیکن پہلی مرتبہ
اس جگہ پر ایک نئی بدعت شروع کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک باقاعدہ مسلمان ملک پہ چڑھائی کرے، انشاءاللہ کہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ بہت بڑی غلطی کر دی ہے اس خطے کے اندر، بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ کیا کیا فوائد ہوئے اس کے، یعنی بات ہماری ختم ہو رہی ہے، جو کچھ نقصان ہوا، اب جو فوائد ہوئے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ کمال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے 5 سال کی اس تحریک میں، جس کو یہ اسلامی بیداری کی تحریکی کہہ رہے تھے، اس انداز میں نعروں کو منظم کیا کہ اس 2.5 کروڑ کے ملک میں، جہاں بظاہر پہلے مرحلے میں صرف زیدیوں نے قیام کیا تھا، جن کو انہوں نے حوثی کہا، آج وہ الحمدللہ اہل سنت تک اور اہل سنت سے ہوتا ہوا الحمدللہ وہابیت میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر شافعی مذہب کے اہل سنت پائے جاتے ہیں۔ تھوڑا بہت تعارف اگر زیدیوں کا بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ زیدیوں کے عقیدے کے اعتبار سے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ان کے عقیدے کے اندر یہ الگ بات ہے کہ 3 گروپ پائے جاتے ہیں زیدیوں میں بھی، لیکن تقریباً 2 ختم ہو گئے، عقیدتی لحاظ سے 3 گروپ تھے، تقریباً ختم ہو گئے، 1 گروپ رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چاروں خلفائے راشدین، چاروں خلفاء کا احترام کرتا ہے اور امام علی علیہ السلام کو پہلا امام بھی مانتا ہے۔ یعنی یہ عقیدہ ہے ان کا، چاروں خلفاء کا احترام کرتا ہے اور امام علی علیہ السلام کو پہلا امام مانتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ دوسرے امام کو بھی مانتا ہے، تیسرے معصوم کو بھی مانتا ہے، چوتھے معصوم کو بھی مانتا ہے، لیکن 5ویں کے بعد سے یہ کہتا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا ہمارا اختلاف ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہم جس نے ہتھیار ہاتھ میں اٹھایا وہ ہمارا امام ہے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ان کے درمیان جس نے مسلح جدوجہد کی اور ہمیشہ اپنے ہاتھ میں اس زمانے میں تلوار اور آج اسلحہ اٹھا رکھا ہے، یہ اس کو اپنا امام مانتے ہیں، اور یہ ابھی تک اس عقیدے پر پکے ہیں، یہ ہے ان کا عقیدہ اور ابھی تک پکے ہیں۔ اور جب ان کو پتہ چلا، اچھا اس میں ایک زبردست شرط انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ اس کو ہونا سید زیادہ ہونا چاہیے، یعنی ہونا سید چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو علم اٹھائے وہ ہو اہل بیت کی نسل سے، اس لیے ہمیں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب ان کو پتہ چلا کہ بھائی حسن نصر اللہ ایک شخصیت ہے جنہوں نے علم اٹھا رکھا ہے اور ساتھ اسلحہ بھی اٹھا رکھا ہے، لڑ بھی رہے ہیں اسرائیل جیسی طاقت سے، اور عرب دنیا کے سارے مسلمان ان کو قبول بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کے پاس بھی گئے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ان کے پاس بھی گئے اور کہا ہے کہ آپ میں وہ ساری صفات نظر آتی ہے کہ آپ ہماری قیادت کریں، یعنی آپ آئیں اور ہمارے امام بنیں۔ بہرحال حسن نصر اللہ نے کہا کہ بھائی امام ہم کیا بنیں گے، ہم خود کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، اگر بنانا ہی ہے تو اس کو بناؤ جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ سیدھا سا جواب تھا، اور یہی جواب ہونا چاہیے تھا کہ بھائی جاؤ، لیڈرشپ ہماری کہیں اور ہے، ہماری ہم تک نہ ہو۔ خوب، یہ عقیدے کے لحاظ سے، فقہی لحاظ سے کیا ہے، فقہی شریعت کے لحاظ سے کیا ہے، یہ حنفیوں سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں، حنفیوں سے۔ ان کو حنفی شیعہ اتفاق سے، دیکھیں عجیب سا لفظ ہے لیکن کہا جاتا ہے، انہیں حنفی شیعہ کہا جاتا تھا وہاں پہ۔ یہ بھی کیا بات ہو گئی، یہ حنفی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، یہ جو ہے وہ شیعوں والے نظریات رکھتے ہیں، عقائد رکھتے ہیں، اور عمل میں جو ہے یہ حنفیوں والے اعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ کسی زمانے میں بڑا سوچا سمجھا منصوبہ کسی اہل بیت علیہ السلام میں سے ہی کسی کا تھا کہ اس طرح سے ذخیرہ کر لیا جائے ایک بہت بڑے گروہ کو مستقبل کے لیے، اور یہ کام ہوتا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، اور آپ کی سمجھ میں میرا خیال ہے تو آ جانا چاہیے کہ کہاں کہاں سے اہل بیت علیہ السلام کی حمایت میں لوگ اٹھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کوئی معجزے سے کم نہیں ہے، اس طرح سے ایک یمن کے اندر سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر کے اچھی باتوں کی طرف آ گیا ہوں میں کہ ہمیں فائدے کیا کیا ہو رہے ہیں۔ ایک قوم کو پوری بیدار کر دیا گیا جن کی، اچھا یہ عقیدہ اور فقہ آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا گروہ یہاں پایا جاتا ہے بڑا اہل سنت کا، جو شافعی مذہب کا ہے۔ شافعی آپ کو معلوم ہے کہ چاروں اماموں میں سب سے زیادہ نزدیک ہیں تشیع سے، یعنی فقہ جعفری سے سب سے زیادہ نزدیک شافعی مذہب ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اور دنیا میں زیادہ بڑی اکثریت بھی شافعیوں کی ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی ہے۔ نہیں آقا پاکستان میں حنفی زیادہ ہیں، پاکستان میں حنفی زیادہ ہیں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا بھائی پورا کا پورا مصر شافعی مذہب ہے، پورا کا پورا ترکی بیشتر شافعی مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کی جا رہی ہے اس کو حنبلی کرنے کی اور اس کو وہابی کرنے کی، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں، پورا فلسطین شافعی ہے، ناصبی نہیں ہے بھائی۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کیونکہ شیعہ حمایت کر رہے ہیں ناصبیوں کی تو آپس میں لڑوا دو شیعوں کو، وہ ناصبیوں کی حمایت کیوں کر رہے ہیں فلسطین ایران؟ نہیں، شافعی مذہب کے زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب تو سرچ کیا جا سکتا ہے نا، اب تو کوئی، یعنی آج کا دور تو ایسا دور نہیں کہ اب ہم چاہیں کسی چیز کی تحقیق کرنا تو بہت مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے بھائی، 4-5 جملے لکھیں سب کچھ سامنے آنا شروع ہو جائے گا آپ کے۔ اب تو بغیر گوگل ارتھ کے ذریعے سے جا کے دیکھنا شروع کریں تو فلسطینیوں میں جتنا، فلسطین کے اندر جتنا آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی مساجد ملیں گی کہیں نہیں ملیں گی،
یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، جائیے بسم اللہ جا کے دیکھنا شروع کیجیے ان چیزوں کو. خوب، یہ بھی شافعی مذہب ہے. شام ٹھیک ہے مالکی مذہب ہے، لیکن الحمدللہ یہ 3 بڑے علاقے اور پھر یمن، زیادہ بڑی اکثریت یہاں پر شافعی مذہب کی تھی، خود بخود نزدیک تھے. زیدیوں نے اس طرح سے تحریک کو اٹھایا ان 5 سالوں میں کہ شافعی بھی ساتھ ہو گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جنگ ایک گروہ سے نہیں تھی. اگر ایک گروہ سے جنگ ہوتی نا واقعی، تو پھر یہ اتنی بڑی طاقت کو لے کر نہ آتے. سمجھنے کی بات ہے. پروپیگنڈے کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کہ لگتا یہ ہے کہ جیسے واقعی بہت چھوٹا سا گروہ ہے جس نے حکومت کو ہٹا دیا ہے. ابے بھائی اگر حکومت کو ہٹا دیا ہے تو آرمی سے کو حملہ کر دے. بعد میں کہتے ہیں نہیں آرمی تو ان کے ساتھ ہے. اچھا آرمی ان کے ساتھ ہے، پھر ایسا کرتے ہیں تم کہو شافیوں سے کہو ان پہ حملہ کر دیں. انہوں نے کہا نہیں وہ اصل میں شافعی بھی ان کے ساتھ ہیں. شافعی بھی ان کے ساتھ ہے. بھائی تو پھر تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا ہمارے ساتھ منصور ہادی ہے. منصور ہادی ایک آدمی کو بچانے کے لیے ساری حرکتیں؟ نہیں وہ چند قبائل بھی ہیں. تو بھائی وہ کہاں ہیں قبیلے؟ وہ ایک وہاں پایا جاتا ہے تو ایک وہاں پایا جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ سارے قبائل بھی سمجھ گئے انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے. 27 روزہ جنگ. ان قبائل نے کہا بھائی ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ تحریک چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، بمباری شروع کر دی اور پورے اردن میں پورے یمن میں بمباری کی ہے. سبھی کو، کس کو نہیں مارا؟ یعنی کیا صرف، یعنی مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی شہید نہیں ہوا تو وہ حوثی ہیں جو شہید نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک بھی حوثی نہیں ملا. اگر انہیں حوثی مل گیا ہوتا یا کوئی لیڈر حوثی مل گیا ہوتا تو اتنی بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوتی انہوں نے میڈیا کے اوپر، ہم نے مار دیا حوثی، ہم نے مار دیا لیڈر. نہیں ملا ان کو. یہ بیچارہ زیادہ تر شہدا جو ہیں، زیادہ تر بیچارے شہدا جو ہیں وہ عوام ہیں، بہت ہی مفلس عوام، اور اس میں عورتیں اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے. خوب، شافعی مذہب بھی ساتھ ہو گیا، ساری پارٹیاں بھی ساتھ ہو گئیں، سارے قبائل بھی ساتھ ہو گئے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تم ایک بڑی طاقت کو لے کر آئے ہو. 7-8 ملکوں کی ایئر فورس تمہارے ساتھ ہے، چلو حملہ کرتے ہیں. اور تمہیں یقین تھا کہ پاکستان فوراً اپنی لیبر دے گا ہی دے گا، کہے گا بسم اللہ یہ آرمی ہے مروائیں اس کو. اور یمنی کہہ چکے تھے، ان پاکستانیوں کے ذریعے سے پیغام پہنچ چکا تھا جو ایئرپورٹ سے یہاں پر آئے، جو پاکستانی وہاں پھنس گئے تھے، بقول انڈیا پھنس گئے تھے. پھنسا وسا کوئی نہیں تھا، بہت سکون سے رہے بیچارے. انہوں نے آگے انٹرویو دے دیا، آپ نے سن لیے سارے. ان کو سکون سے یہاں پر شفٹ کیا گیا. انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ بھائی پاکستانی فوج کو نہیں جانا چاہیے گا. کیوں؟ کہا بھائی انہوں نے ہم کو پیغام دے کے بھیجا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی ہمارے ہاتھوں سے، یعنی ہم مسلمانوں کی ایک بڑی طاقت سمجھتے ہیں پاکستان کو، ہم اسے اپنی بیک پر دیکھتے ہیں، ہم اس کو اپنے سپورٹ میں دیکھتے ہیں، اسے نہیں آنا چاہیے. یہ پیغام دیا ان لوگوں نے جو یہاں پر آئے. اور الحمدللہ ایک معجزہ ہوا ہے. اس تاریخ کے 2 بڑے معجزے ہوئے ہیں، اس دور کے 2 بڑے معجزے. بس یہی ہماری آخری بات ہے، اس پہ ہم ختم کرتے ہیں. 2 معجزے سنا گیا آپ کو. درود پڑھیں محمد والے محمد. پہلا معجزہ پاکستان کی فوج کا نہ جانا ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا معجزہ ہوا ہے. سعودیہ کے لیے نہ جائیں، اور بہانہ بھی مکہ اور مدینہ کا کیا جائے اور ہم نہ جائیں. اور ہماری آرمی جو سالانہ بنیادوں پہ کچھ نہ کچھ سعودیہ سے لیتی ہے، ہماری حکومتیں ماہانہ بنیادوں پہ کچھ نہ کچھ سعودی عربیہ سے لیتی ہیں. یہی حد یہاں تک رکی بھی نہیں ہے بات. شخصیات، ہمارے یہاں شخصیات جو ہے نا، ان کے اپنے روابط ہیں. مدارس، ان کے اپنے روابط ہیں. تنظیمیں مذہبی، ان کے اپنے روابط ہیں. یعنی بچا کیا ہے؟ کچھ نہیں بچا عوام کے علاوہ، مظلوم عوام. اتفاق ہوا ہے کچھ عجیب سا معجزہ، یعنی حقیقت میں معجزہ ہوا ہے کہ اتنا پروپیگنڈا انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اتنی مرتبہ مکہ و مدینہ کو لے کر آئے. سوشل میڈیا پہ تو کم، لیکن پرنٹ میڈیا میں بہت زیادہ کوشش کی انہوں نے. لکھوانے والوں سے کہ بھائی ثابت کر دو. اور یہ مقبول جان جیسا آدمی جو نا وہ بگڑ گیا. بہت اچھا جا رہا تھا، بیچ میں بگڑ گیا، بری طریقے سے بگڑ گیا. وہ بھی لکھنے لگا. یعنی انہوں نے نیچے خریدنے کی کوشش کی ہے. عامر لیاقت جیسے، بارہ تو ہے بکاؤ مال، اس پہ تو نہ افسوس ہوا نہ خوشی ہوئی. اس سے بھی کہلوا لیا کہ دیکھیں کتنی اچھی بریفنگ دی گئی ہم کو. اگر ایسی بریفنگ نہ دی جاتی ہمیں پتہ ہی نہ چلتا یمن کتنا بڑا خطرہ ہے عالم اسلام کے لیے. عامر لیاقت. لیکن معجزہ ہوا ہے کیونکہ عوام مخالف تھی. اہم بات یہ ہے، عوام آپ کی بہت باشعور ہو چکی ہے. جو میں معجزہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یعنی ہم نے 30 سال پہلے جو افغانستان کی جنگ میں شرکت کرنے کے بعد جس چیز کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں، 30-35 سال پہلے جو ہم نے حرکت کی اور آج تک بھگت رہے ہیں، یہ آفٹر شاکس ہیں نا. یعنی ابھی تک اس زلزلے کے جھٹکے آپ کو لگ رہے ہیں. کبھی مسجدوں میں دھماکہ، کبھی بمبارگاہوں میں دھماکہ، کبھی آرمی کے اسکولوں پہ دھماکہ، کبھی خود فوجیوں پہ دھماکہ، کبھی بچوں پہ دھماکہ. یعنی یہ حد ہے یہ. تو ہم ابھی تک کیونکہ ان جھٹکوں کو لے رہے تھے، اس لیے شاید عوام ہماری باشعور تھی. 1% عوام تیار نہیں تھی پاکستان کی کہ ہم اس جنگ کے اندر حصہ لیں. شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے الحمدللہ کچھ نہ کچھ اچھا رول پلے کر دیا. اللہ کام لے لیتا ہے.
بہت سے لوگوں سے اللہ نے کام بھی لے لیا اور انہوں نے بھی ماحول بنا دیا کہ ہم نہیں گئے اور ہم شامل نہیں ہوئے، ورنہ ہم سے زیادہ جذباتی اس پورے عالم اسلام میں پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ جذباتی مسلمان کا ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک بڑی خصوصیت آپ کے اندر کہ آپ ہمیشہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں، ہمیشہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں۔ دنیا کرنے سے پہلے سوچتی ہے، ہم کر دیتے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں کا عیسائی بھی ایسا ہی ہے، یہ نہیں سوچا اس نے کہ بابا ان دو مسلمانوں نے واقعی آگ لگائی ہے، دھماکہ کیا ہی نہیں کیا، انہوں نے جلا دیا مسلمانوں کو، اب سوچیں گے بعد میں کیا ہوگا۔ یعنی ہمارا عیسائی بھی ایسے سوچتا ہے، سنی بھی سوچتا ہے، وہابی بھی، شیعہ بھی، ہم سب ایک جیسے سوچتے ہیں۔ یعنی ہم پہلے کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں یار اب کیا ہوگا، پھنس گئے، غلط ہو گیا۔ بہرحال ہم اتنے جذباتی لوگ، لیکن معجزہ ہوا ہے کہ ہم باتوں میں نہیں آئے، معجزہ ہوا ہے، ہماری عوام کی شعور سمجھ میں بات آ گئی اور الحمدللہ ہم اس بہت بڑی جنگ سے بچ گئے۔ ورنہ شروع کا دن، ایک دو دن میرے لیے بہت ہی پریشان کن تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ملوث ہو گئے تو یہ شیعہ سنی فساد سے کم بات نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بہت بڑا گروپ مخالفت کرے گا یہیں پر، اور وہ شیعہ ہوں گے جو سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ مظلوم ہے سارے کے سارے، ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں کہ مارے کیوں جا رہے ہیں یہ یمنی، اور نہ پاکستانی فوجیوں کو پتہ ہوگا کہ ہم کیوں مارے جا رہے ہیں۔ لیکن بہت جنازے آنے تھے یہاں پہ، بہت جنازے آنے تھے۔ وہ جنگجو قوم ہے بھائی، ان سے لڑنا آسان کام نہیں تھا۔ دیکھ لیا آپ نے اس 27 دن میں 2400 سے زیادہ ہوائی حملے ہوئے، 2400 سے زیادہ ہوائی حملے اس عوام کے اوپر، لیکن یہ ان کے گھٹنے نہیں ٹکوا سکے، کوئی ایک بات اپنی پوری نہیں کروا سکے۔ تو اس طرح کی جنگجو قوم سے آپ کا اگر جنگ ہو جاتی ہے اور جنازے یہاں آتے تو یہاں پہ شیعہ سنی فساد ایک بہت بڑے پیمانے پر پھوٹتا۔ بہرحال یہ ایک معجزہ ہوا۔ دوسرا معجزہ جو اس سے بھی بڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم پہلے جو ہے نا وہ شیعہ اثنا عشری کو ہی شیعہ کہا کرتے تھے، یاد ہے نا؟ یاد ہے آپ کو؟ شیعہ اثنا عشری سے کیا مراد ہے؟ 12 امام کا ماننے والا، 12 امامی۔ ہم کہتے ہیں شیعہ اثنا عشری یعنی شیعہ۔ اسی طرح کی ہماری ایک سوچ ہوا کرتی تھی، ہم تو بقیہ کسی کو رکھتے ہی نہیں تھے اس کے اندر، بھائی 4 امامی، ہم کہتے ہیں 4 امامی ہیں، جس کو آپ زیدیہ کہتے ہیں۔ 6 امامی نہیں بھائی، 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک اسماعیلی اور ایک بہری ہے، کوئی داخل نہیں۔ اچھا، اور علیوی جو دنیا میں اس وقت بہت بڑی تعداد میں شام میں جو اصل میں قیام کیا ہے، امریکہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ علیویوں نے کیا ہوا ہے، یعنی اب کہنا چاہتا ہے کہ شیعہ علیویوں نے کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے دائروں کو محدود کرتے تھے اثنا عشری، اور واقعی ہماری نگاہ میں شیعہ ہوتا بھی وہی جو 12 اماموں کو ماننے والا ہو، اور ہم اپنے دائروں کو محدود بھی کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ عادت ہماری بڑی خراب ہو گئی اور ہم اس دائرے کو اور بھی محدود کر لیتے ہیں۔ یعنی مراد یہ کہ آپس میں جب اختلافات ہوتے ہیں تو ہم تو پھر اور اس میں سے بھی جو ہے نا وہ اپنے یعنی کوشش کرتے ہیں کہ پھر اس 12 امامی کے اندر سے بھی جو ہے نا وہ اور بھی گروپنگ کرا کے اور بھی چھوٹے سرکلز بنا دیں، کہیں کہ اصل میں یہ تو امام علی علیہ السلام کی ولایت کو اس طرح سے نہیں مانتا جیسے میں مانتا ہوں، چلو ایک اور دائرہ بنا دیا، اب ہم الگ ہو گئے، یہ تو ماتمی ہے، یہ موالی ہے، یہ تو تقلید کو ماننے والا ہے، ہم تو ابھی تک امام زمانہ کی تقلید میں لو اور سرکلز بنا دیے۔ یعنی ہماری عادت تو یہ ہے کہ ہم دھڑا چھوٹے چھوٹے سرکلز بنا کے اس کے اندر زندہ رہنے کے چکروں میں ہیں۔ یعنی اگر اس طرح آپ چلتے رہے نا تقسیم، اگر آپ کی اس طرح دماغ میں تقسیم اور آپ چلتے رہے تو آپ یقین کیجئے تقسیم کا نتیجہ جو ہے نا، تقسیم کا نتیجہ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آگے فرد واحد پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تقسیم کا نتیجہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان، کیونکہ آخری میں کہتا ہے میں صحیح ہوں، بقیہ سب غلط، یہ میں پہ آگے رکتی ہے تقسیم کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں جس بنیاد پہ بھی تقسیم ہوئی ہیں وہ کوئی بھی چیز ختم نہیں ہو رہی ہے، وہ تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے، کہیں ختم نہیں ہوتی۔ آگا کیا مطلب؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ہم سادات غیر سادات میں آ جائیں تقسیم ختم ہو جاتی ہے۔ شیعہ تقسیم غیر سادات نہیں، سادات کے اندر بھی بھائی یہ اس جگہ کا سید ہے، وہ اس جگہ کا سید ہے، اچھا لو یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں، یہاں پر بھی ہے، جو ایک ہی جگہ کے سید ہے وہ بھی محلے کا مسئلہ ہے، وہ اس محلے کا سید ہے، اس محلے کا سید ہے۔ ہم تقسیم کو ختم نہیں کر سکتے، یہ بہت بری خطرناک بہت ہی بری بلا ہے، جو داخل ہو جائے تو اس کو نکالنا آسان کام۔ خوب، تو ہم نے اپنے دائرے کو 12 امامیوں تک کیا ہوا ہے۔ باقی ہماری کوشش ہے اہل سنت اس طرح کا ممبر ہو، اس طرح کی مجلسیں ہوں کہ اہل سنت بیچارہ آگے بیٹھے ہی نہ، ہماری اپنی حرکتیں سیدھی بات ہے، ہم تو دائرے کو محدود سے محدود کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس زمانے کا معجزہ بھائی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، کوئی تبلیغات نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا، اس زمانے کا معجزہ سنیے گا آپ۔ انگریزوں نے شروع کیا، امریکوں نے شروع کیا، اور الحمدللہ اب سعودی چیخ رہے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو شام میں شکست ہوئی ہے نا وہ شیعوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نا باپ خدا کا خوف کرو، وہاں تو 2% بھی شیعہ نہیں ہے شام میں،
پورے شام میں 2% شیعہ نہیں ہیں. اور نہیں, ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی تھی, پلاننگ ہم نے ایسی کی تھی, پوری دنیا کی طاقت پہنچائی ہے. طاقت سے مراد یہ کہ گند, طاقت کیا ہے وہ داعش, نصرہ, گند دنیا کی ہے, غلاظتیں, پوری دنیا کی غلاظتیں جمع کر کے پہنچا دی ہم نے, اور ان کو کہا قتل کرو, گردنیں کاٹو, جو کر سکتے ہو کرو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل میں شکست ہو رہی ہے, شیعوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب وہ بیچارے علوی جو وہاں کا 20% ہیں, علوی 20% ہیں شام کا, جو الزام تھا بشار پہ کہ وہ بھی, اور حافظ اللہ اس کے والد کے اوپر کہ وہ بھی, یہ سب کے سب علوی ہیں. علوی, اب کیا نظریہ علویوں کا, کتنے فرق رکھتے ہیں امام یعنی شیعوں سے, مولا کائنات کو کیا درجہ دیتے ہیں, مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے کہ علوی یعنی کیا. ہم جب پہلی مرتبہ گئے تھے ہم سے کہا کہ یار علوی یعنی وہی جو پاکستان میں نصیری ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ نصیری اور علوی ایک ہی چیز ہے, کچھ اور تھوڑا سا فرق ہے ان کی فقہ میں, ان کے عقائد میں. بہرحال علوی 20% پایا جاتا ہے, شیعہ نہیں ہوتا. لیکن دنیا نے کہا شیعہ ہے, چلو بھائی, کیونکہ مار پڑ رہی ہے تو کہا شیعہ ہے. لبنان تو چلو الحمدللہ, وہاں تو پتہ ہے میں 45% ہم شیعہ ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اب جب مار پڑنا شروع ہوئی ان کی, اچھا علویوں کی بات ایک اور بتا دوں امپورٹنٹ, کہ علوی صرف شام میں نہیں ہے. اگر یہ علوی تم شیعہ کہنا شروع کر رہے ہو تو 20% علوی مصر میں بھی ہے, 8 کروڑ کا ملک, اور 20% ہی علوی ترکی میں بھی ہے, 8 کروڑ کا ملک. بہت بڑی تعداد بن جائے گی اگر اتنے شیعہ ہو گیا. بھائی پلیٹ میں رکھ کے مل رہے ہیں, یعنی ہم نے کہا محنت کی ہے, ہمیں تو آپ دے رہے ہیں, ڈش میں رکھے گی لیجیے شیعہ. اچھا بھائی چلیں, بات رکی نہیں. کہا یمن میں جو ہمیں شکست ہو رہی ہے نا, اصل میں یمن میں بھی شیعہ ہے. اب وہ بیچارے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو زیدی ہیں, اور انہوں نے نہیں, آپ حوثی ہو, زیدی نہیں, آپ بھی شیعہ ہیں. ان کو بھی شیعہ بنا دیا. معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گروپ جو کہیں علویوں کی صورت میں اور کہیں زیدیوں کی صورت میں تھا, اب اس نے ریسرچ شروع کی ہے کہ بھائی یہ شیعہ کیا ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دشمن ہمیں مارتا ہے شیعہ کہہ کے, تو اب ہم بھی تو سوچیں کہ شیعہ کیا ہوتا ہے. اور الحمدللہ اگر ہم اپنی تبلیغات کے ذریعے سے, جس طرح ہماری کچوے کی چال ہے, اگر ہم اس طرح سے تبلیغات کا کام کر رہے ہوتے تو ہمیں 100 سال لگنے چاہیے تھے. یمنیوں کو 1.5 کروڑ کی آبادی کو 2.5 کروڑ ٹوٹل, 1.5 کروڑ نصیریہ زیدی, ان زیدیوں کو سمجھانے میں ہمیں 100 سال لگ جانے تھے کہ بھائی یعنی شیعہ. لیکن انہوں نے 27 دن میں وہ کام کیا ہے, 27 دن میں سب کو متوجہ کر دیا کہ تشیع. اور پھر ایک اور جو بڑا اس میں سپورٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ان کو شکست ہو, اور انہیں شکست ہو رہی ہے, امریکہ ہوتا ہے پیچھے, اسرائیل ہوتا ہے, قطر ہوتا ہے, اردن ہوتا ہے, سعودی عربیہ ہوتا ہے, ترکی ہوتا ہے, یہ سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جس جگہ جاتے ہیں شکست کھاتے ہیں. آپ کے سامنے شام میں شکست کھا رہے ہیں, عراق میں شکست کھا رہے ہیں, بحرین میں شکست کھا رہے ہیں, اور اب یمن میں شکست کھا رہے ہیں. جہاں شکست کھاتے ہیں کہتے ہیں وہاں پہ اصل میں ایران کا ہاتھ ہے. 2 چیزیں ہمیں بڑی سپورٹ کر رہی ہیں. ہم نے نہیں کہا, ایرانیوں نے خود کبھی نہیں کہا, انہوں نے کہا. ایک تو یہ سارے شیعہ ہیں, دوسرا مسئلہ ایران کا ہاتھ ہے. الحمدللہ ان 2 چیزوں پر ریسرچ شروع ہو چکی ہے بہت بڑے پیمانے پر. انہوں نے کہا بھائی معلوم تو کرو یہ ہے کیا مسئلہ, کہ ایک تو ہمیں شیعہ کہہ رہے ہیں, شیعہ کون ہوتا ہے, اور ایک یہ کہ ایران کون سی اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس کا یہ سب ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں. یہ زمانے کے 2 بڑے معجزے تھے. وہ یمن جو آپ کے ذہنوں میں ہے تاریخی احادیث کی بنیادوں پر, کہ انشاءاللہ مستقبل میں اس نے بھی بہت بڑا رول پلے کرنا ہے. اب تو بہت واضح لگ رہا ہے کہ کرنا ہے, اتنا پہلے کبھی نہیں لگتا تھا. اور حقیقت وہی ہے کہ جو آپ کے ضلعوں میں ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں کہ امام کو آنا ہے. یہ زمانہ اسے عصر ظہور کہا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ وقت قریب ہے کہ جب اس طرح کی, تو میں کہتا ہوں کہ میں ان نشانیوں کی بنیاد پہ نہیں کہ پوری ہو رہی ہیں, نہیں, جو عموماً لوگ ہوتے ہیں کہ اب عبداللہ مر گیا, اب جو ہے وہ کالی گھٹا آ گئی, تو اب رجب آ گیا, تو اب اذان آ گئی, تو میں ان نشانیوں کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. لیکن میں یہ جو آمادگی ہے نا دنیا میں, یہ جو 35 سال کے اندر, یہ 35 سال ہی ہوئے ہیں, اس بات کو یاد رکھیے گا. بزرگوں کو 35 سال پہلے والا بھی, یہ دنیا کیا تھی, یہ حکومتیں کیا تھیں, امریکہ کی پاور کیا تھی, اسرائیل کی پاور کیا تھی, 35 سال پہلے والی باتیں بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے. اور ان 35 سالوں میں ہم نے کتنا سفر طے کر کے کہاں تک پہنچا دیا ہے, آپ کو یہ بات بھی, اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ان 35 سالوں میں ہم نے سارے, خدا کا شکر, اس تشیعوں نے سارے بت توڑ دیے, سارے بت توڑ دیے آپ نے. اور آخری بت تھا یہ آخری بت تھا.
سارے بت توڑ دیے آپ نے. نہ اب امریکہ کوئی بت ہے, نہ روس کوئی بت ہے, نہ اسرائیل کوئی بت ہے, نہ وہابیت کوئی بت ہے, اب کوئی بت نہیں ہے, اور نہ سعودی عربیہ اب کوئی بت ہے. آپ نے سارے بت توڑ دیے ہیں 35 سالوں میں. بت شکن قوم ہے, بت شکن. اس تیزی سے اب آگے بڑھ رہے ہیں کہ دشمن حیران ہے, کیسے روکے؟ پابندیاں لگاؤ, روک دو ان کو چاروں طرف, امریکہ اسرائیل پابندیاں لگاؤ, ان کی تجارت مت ہونے دو, ان کو فلاں نہیں, ان کے نظریات روکو, ان کے گرد ان کو شیعہ انقلاب ہے. یعنی جو ہو سکتا ہے تہمت لگاؤ, جو ہو سکتا ہے پابندی لگاؤ, جیسے ہو سکتا ہے روکو, لیکن نہیں روک پا رہے. خدا کا شکر ہے آج آپ اس پورے 1400 سال کے اس زمانے اور اس دور میں کہ آپ سے پہلے کبھی اتنا گولڈن دور کسی نے نہیں دیکھا, اتنا خوبصورت دور کسی نے نہیں دیکھا, اتنا اچھا دور کسی نے نہیں دیکھا, آپ سے پہلے والی کسی نسل نے نہیں دیکھا. آج آپ وہ کچھ دیکھ رہے ہیں. اور اگر انشاءاللہ 35 سال میں یہاں آئیں تو بڑی بات نہیں ہے, صرف 15 سال اور چاہیے. 15 سال اگر مل گئے, 15 سال اگر مل گئے 15 سال, تو آپ صرف تشیع علوی اور زیدیوں میں نہیں, انشاءاللہ آپ شافعی, حنفی اور حنبلیوں میں بھی دیکھیں گے کہ وہ سب ریسرچ کریں گے کہ تشیع یعنی کیا, تشیع یعنی کیا. ابھی دنیا کی سمجھ میں آئی نہیں یہ بات. آخری بات کرے ختم کر رہا ہوں کہ 5+1 سے مذاکرات کسی ایک مسلمان ملک کے یعنی کیا, جو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. یہ صرف سمجھا اسرائیل اور سعودی عربیہ, یہ دو سمجھے بیٹھے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں مروا دیا آپ نے, یہ امریکہ سے کہہ رہے ہیں, یہ روس سے کہہ رہے ہیں, چین سے کہہ رہے ہیں, جرمنی سے کہہ رہے ہیں, فرانس سے کہہ رہے ہیں, برطانیہ سے کہہ رہے ہیں. 6 ملک ہیں نا, 5+1 یعنی 6 ملک, 5 ویٹو پاور, 1 جرمنی. 5 بڑی طاقتیں دنیا کی اور ان کے ساتھ 6 جرمنی ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں. اس تاریخ میں نا, جب سے یہ اسلام نے ترقی اور اسلامی ممالک اور فلاں, تاریخ دنیا میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, پہلی مرتبہ کہ کسی اسلامی ملک کے ساتھ ٹیبل ٹاک چل رہی ہو 6 بڑی طاقتوں کی, کہ جو پہلے پوچھتے بھی نہیں تھے کہ بھائی کیا کرنا ہے, حملہ کرتے تھے, تباہ کرتے تھے. یہ شیعوں کی پاور ہے اس وقت, یہ شیعوں کی طاقت ہے, اور یہ الحمدللہ شیعوں کی نہیں ہے, اصل میں یہ اسلام کی طاقت ہے. اگر یہ منظم ہو, یہ پاکستان کی طاقت ہے, لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھنا ہے کہ ایران قبضہ کرنے کے لیے, رہبر معظم نے فرمایا ابھی 2-3 دن پہلے, رہبر معظم نے فرمایا کہ کسی بھی جگہ پر ایران قبضہ کرنے کے لیے نہیں, اس قوم کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے مدد کرتا ہے, اس قوم کو اس کے حقوق دلانے کے لیے مدد کرتا ہے. اور جب کوئی قوم کسی دنیا کے اندر ہمیں پکارے گی, کسی ملک کے اندر پکارے گی کیا اور ہمیں نجات دلاؤ ان ظالموں سے, تو ہم جائیں گے اپنا وظیفہ شرعی سمجھتے ہوئے, ملک کی حیثیت سے نہیں, شیعہ اسلامی نظریہ سمجھتے ہوئے جائیں گے. یہ بات ہے بھائی, یہ ہے نظریہ. تو چاہے پاکستان میں ضرورت ہو, چاہے دنیا میں کہیں پر بھی ہو, اگر کبھی انشاءاللہ تشیع کو پکاریں گے تو تشیع اپنے اسلامی بنیاد اور شرعی وظیفے کی بنیاد پر آگے آئے گی, جو خدا کا شکر ہے آ رہی ہے. اور یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایران کا ہاتھ ہے, بالکل ایران کا ہاتھ ہے, لیکن ایران اسلحہ نہیں دیتا کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں, ایران پیسہ نہیں دیتا کیونکہ اس کے پاس فالتو پیسہ ہے نہیں. ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظریہ اور عقیدہ دیتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ملا ہوا ہے, جس کی بنیاد پر آج قومیں قیام کر رہی ہیں, اور یہ سارے انقلابات وجود میں آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا, رکے گا نہیں. یہ چند سالوں میں آپ محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ بڑے بڑے جگہوں پر خدا کا شکر ہے کہ اصل اسلام کا پرچم جو ہے وہ نصب ہو رہا ہے. درود پڑھ دیں محمد والے.